السلام علیکم۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے مخاطب ہوں۔ اس وقت BRD میں پریس میں بیٹھا ہوں۔ مڈل کلاس کا ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی ملک اور معاشرے میں انقلاب ہمیشہ مڈل کلاس لاتے ہیں، کیونکہ انقلاب ہوتے ہی اشرافیہ کے خلاف ہے۔ تو جب تک ہماری جو متوسط طبقہ ہے، جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ کھڑا نہیں ہوگا اپنے رائٹس کے لیے، وہ اشرافیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ملک کے وسائل پہ تو اشرافیہ قابض ہے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ کہ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہ مڈل کلاس کو اشرافیہ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، وہ اشرافیہ جیسا بننا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں کرپشن ہے، اسی وجہ سے وسائل کا منصفانہ تقسیم نہیں ہے، کیونکہ متوسط طبقہ جو ہے وہ اشرافیہ کا ساتھ دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو خیر یہ ہماری اپروچ ہے، پاکستان جمہوری اتحاد کا یہ فلسفہ ہے کہ متوسط طبقے کو لیڈرشپ بھی اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی، پارٹیوں کی باغ دوڑ بھی اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی، تب ہم اشرافیہ کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اشرافیہ کی تعریف یہ ہے کہ اشرافیہ میں وہ سب ادارے بھی شامل ہیں، پارلیمان بھی شامل ہے، سیاستدان بھی شامل ہے، جماعتیں بھی شامل ہیں، جو ریاست کے وسائل پہ قابض ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ابھی نااہلی کا جو کیس چل رہا ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نااہلی جو ہے یہ دراصل نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم ہے۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہم لیونگ پلینگ فیلڈ کے قائل ہیں، چاہے وہ نااہلی عمران خان کے خلاف ہو، چاہے نواز شریف کے خلاف ہو یا جہانگیر ترین کے خلاف ہو، نااہلی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نااہلی جو ہے یہ آپ کسی سیاستدان کو جو اپنی زندگی کے 25-30 سال لگاتا ہے اس کو سزا تو دے سکتے ہیں آپ، جیسے سپریم کورٹ میں یہ کہا بھی جا رہا ہے اور جیسے پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا، PDM کی جو حکومت نے، کہ آپ 5 سال کے لیے کریں۔ بے شک ٹھیک ہے، 5 سال کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے ہاں ڈکٹیٹر آتے ہیں اور وہ آئین میں شکیں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ پارلیمان کو کمزور ہر صورت میں، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمان کے خود نمائندے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس چیز کے قائل ہیں، ہم اس چیز کو پاکستان جمہوری اتحاد سمجھتا ہے کہ کسی قسم کی نااہلی جو ہے سیاستدان کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بے شک اگر عدالتوں میں مقدمات بھی چل رہے ہیں، جیسے اب عمران خان کے مقدمات چل رہے ہیں، جیسے نواز شریف کے ہیں، جہانگیر ترین کے، تو مقدمات کے فیصلے جب تک ہوتے نہیں ہیں ہم کسی کو نااہل نہیں کر سکتے، اور اگر مقدمے ہو بھی جائیں تو زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دینا یہ زیادتی ہے۔ تو اس معاملے میں ہمارا یہ موقف ہے، پاکستان جمہوری اتحاد کا موقف ہے۔ لیکن میری آپ متوسط طبقے کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان جمہوری اتحاد جیسی جماعتوں کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، شخصیت پرستی کی طرف نہ جائیں۔ یہ شرعی لحاظ سے بھی، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اجتماعی دانش مندی، اجتماعی ویژن جو ہے اس کو فروغ دیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو ہم ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ایک ادارجاتی جماعت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، جس میں ہم شخصیت پرستی کو جو ہے ہم بالکل ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی پارٹی کا جو مرکزی نقطہ جو ہے وہ شخصیت ہو، ہرگز نہیں۔ تو اس حوالے سے میں متوسط طبقے سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور جو حق اور سچ کی بات ہے وہ بات کریں۔ ہمیں اس وقت اپنی پارلیمان کو مستحکم کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارلیمان میں کسی کی یہ چیز نہیں سوچنا ہمیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا، نہیں، اور کس کو نقصان ہونا چاہیے، یہ بھی غلط اپروچ ہے۔ ایک جنرل اپروچ ہونی چاہیے، قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ متوسط طبقہ جو ہے، چاہے وہ کسان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، مزدور ہے، اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ اکثریت آبادی کی جو اکثریتی حصہ ہے اس کی پارلیمان میں نمائندگی ہونی چاہیے، چاہے ایوان بالا ہو یا ایوان زیریں ہو۔
لیکن اشرافیہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ اشرافیہ کا جو قبضہ ہے یہ مافیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جماعتوں پہ قابض ہے, یہ پارٹیوں پہ قابض ہے. یہ آئین اپنی پارٹیوں کا آئین اس طرح بناتے ہیں کہ ان کی اجازت داری برقرار ہے. آج کے لیے یہی کافی ہے. اپنے انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو پھر کسی موضوع پہ آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں.